پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ جب یہ ہم نے عقیدہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رو رو کر دعا کریں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ رو رو کر دعا کرنا، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، اس طرح کی روایات بھی ہے، روایات ایسی موجود ہیں۔ تو اس میں یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے متاثر ہوگا، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں غیر مسلمین کو جو نعمتیں اس نے دی ہیں، بظاہر بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں سے زیادہ ان کو نعمتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب مصطفیٰ، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں کس قدر اذیت اور تکلیف میں رہے، یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دو ملکوں کے میچ ہوتے ہیں، پڑوسی ملک ہے، ہمارا ملک ہے، وہاں وہ اپنے حساب سے اپنے لوگوں سے اور اپنے بڑوں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور منتوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے نزدیک صحیح طریقہ نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے بہت سارے لوگ جھکے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ جیت جاتے ہیں اور یہاں ہار ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ادھر کی دعا بظاہر قبول ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اللہ کی شان بے نیاز۔ جب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، گناہ نہ کرو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، گناہ کرو گے اللہ ناراض ہوگا، یہ اصل میں اس کے ارادہ ازلی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو رو کر گڑ گڑا کر خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا اسے انعام دے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا ازلی فیصلہ تھا، اس وقت تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارا رونا بھی نہیں تھا، ہمارے چہرے پر بے بسی اور بیچارگی کے آثار جو پیدا ہونے والے تھے وہ ابھی تک مارز وجود میں نہیں آئے تھے۔ تو یہ بس جو ازلی ارادہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا میں اس کو انعام دوں گا، جو گناہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، اسی ارادہ انعام کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی ظاہر ناراضگی ہے یا عذاب ہے اس کو ہم اللہ کے ناراض ہونے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رو رو کر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ جو خوش و خضوع کے ساتھ نظر آئے، گڑ گڑاتا ہوا نظر آئے، اپنی ظاہری حالت کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے جانب متوجہ کرتا نظر آئے تو اللہ اس کو زیادہ دے گا یا اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وقتی طور پر کسی اثر کو قبول کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو پہلے کہ اللہ کے ارادے ہیں کہ کون رو کر دعا کرے گا کون نہیں کرے گا۔ اسی لیے دیکھیں بعض اوقات ہم رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، اور ایک آدمی خالی ہاتھ اٹھا کر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بظاہر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی اثر قبول نہیں کرتا، صحیح وہ ہے جو یہ عقیدہ بیان ہوا۔